سورہ لقمان آیت نمبر 14 21ویں پارے میں ارشاد ہے حملتہ امہ وہنا علی وہن، ماں کی عظمت کو بیان کیا گیا، فرمایا اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، تکلیف پر تکلیف برداشت کی، کمزوری پر کمزوری جھیلی، وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے، انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ سورہ مریم آیت نمبر 14 16واں پارہ، وبرم بوالدیہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ سرکش نافرمانی کرنے والے نہ تھے۔ سورہ مریم آیت نمبر 32 16ویں پارے میں فرمایا گیا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے متکبر نافرمان نہ بنایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی رسول ہیں، صاحب انجیل ہیں، مگر ان کی فضیلت بھی یہ بیان ہوئی کہ یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے اچھا سلوک کرنے والا بنایا۔ تو جب نبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، تو ایک عام آدمی کو سوچنا چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری اور ان کی دعائیں لینا کس قدر ضروری ہے۔ آج یہ امر انتہائی افسوسناک ہے کہ ہم روزی میں برکت کے لیے یا تو کسی سے وظیفہ لے لیتے ہیں، پھر وہ وظیفہ بھی پڑھتے ہیں، کبھی ہم سکون کے لیے کوئی عمل شروع کر دیتے ہیں، ہمارے دوستوں کے ساتھ تعلقات بھی ہوتے ہیں، کئی گھنٹے ہم فون پر باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ہمارے ماں باپ سے گفتگو کرنے کے لیے، ان کے پاس بیٹھنے کے لیے، ان کی خدمت کر کے دعائیں لینے کا وقت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے، ہم بہت بڑی فضیلت سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الادب میں ہے، عن ابی امامۃ ان رجلا قال، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما، یا رسول اللہ والدین کا حق اولاد پر کیا ہے؟ قال ہما جنتک و نارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں تیری جنت بھی ہیں اور تیرے لیے جہنم بھی ہیں، یعنی خدمت کرے گا، راضی کرے گا، حقوق ادا کرے گا، جنت میں جائے گا، انہیں ناراض کرے گا، خدمت میں کوتاہی کرے گا تو جہنمی ہو جائے گا۔ مسند امام احمد بن حنبل 3 جلد صفحہ نمبر 156 پر ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ ارشاد سننے سے پہلے پھر اسی بات کو میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ آج ہر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میری عمر میں برکت ہو جائے، میرے رزق میں برکت ہو جائے، کوئی ایسا وظیفہ ہاتھ میں آ جائے کہ میری عمر میں ایسی برکت ہو، صحت تندرستی نصیب ہو اور میرے رزق میں خوب برکت ہو جائے، پھر کوئی مشکل سے مشکل وظیفہ بھی آ جائے تو لوگ اس کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر میں برکت اور رزق میں برکت کا وظیفہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یمد لہ فی امورہ ویزاد فی رزقہ، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں خوب برکت ہو اور اس کے رزق میں خوب برکت ہو، فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ،
وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے۔ یہاں ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو والدین کی خدمت کا حق ادا نہیں کرتے، لیکن انہیں اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ جب وہ ایسا بیان سنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ بیان تو کسی اور کے لیے ہے، میں تو ماشاءاللہ والدین کی خوب خدمت کرنے والا ہوں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ والدین کی خدمت ہم جتنی بھی کریں حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم غور کریں تو ہم نے تو خدمت کی ہی نہیں، قدم قدم پر ہماری کوتاہیاں ہیں۔ اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور ایسی باتیں سن کر اس کے عمل میں تبدیلی پیدا ہو اور وہ ترقی کی طرف جائے۔